آپ کی جو بریک لگی ہے وہ امیزون پر لگی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے سب سے اس میں اچھی بات یہ لگی کہ فریڈم آف ٹائم اینڈ اسپیس۔ آپ کے 3 اکاؤنٹس ہیں امیزون پہ۔ امیزون کے اوپر میجر ماڈل آف بزنسز یہی ہیں 3، مطلب آپ اس میں ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ہول سیل FBA کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ لیبل کر سکتے ہیں۔ شروع کے وقتوں میں سجاد بھائی آپ کتنے گھنٹے کام کرتے تھے اور آج آپ کتنے گھنٹے کام کر کے آئے ہیں گھر سے؟ آج صبح آپ کے انٹرویو پہ آنے سے پہلے میں نے اپنے 3 اکاؤنٹس کا کام کیا، اٹ ٹک میکسیمم 2 آورس۔ کتنے لوگوں کو اب تک ٹرین کر چکے ہیں آپ؟ آل اوور دا ورلڈ، UK، USA، موزمبیک، پرتگال، جہاں سے بھی آپ کہیں گے وہاں پہ میرا ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے۔ آپ نوجوانوں کو جو بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ جو بھی ای کامرس کی طرف آنا چاہتے ہیں، آخر میں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے ایز اے ٹرینر؟ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، انویسٹ آن یور سیلف۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہم نے 500 فری لوگوں کو بھی ٹرین کیا۔ زبردست۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ انیبلرز کی ایک اور سکسیس سٹوری موجود ہے جو دن میں صرف 2 سے 3 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ماہانہ 15 سے 20 ہزار ڈالر کماتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح اتنے ہزار ڈالر کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ یہ ٹریننگ کتنے ماہ میں حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو کن سکلز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو کمپیوٹر کی کون سی سکلز آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ عمر کی کیا قید ہے اور کون سا فرد اس پر آ کے کام کر سکتا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم سجاد صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ سجاد بھائی، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سجاد بھائی، آپ نے ایکسپوئر بڑا لیا، ہر جگہ پہ کام کیا آپ نے رشیا میں بھی کام کیا، آپ نے سعودیہ میں بھی کام کیا، آپ نے UAE میں بھی کام کیا، آپ نے سائبیریا میں بھی کام کیا، لیکن آپ کی جو بریک لگی ہے وہ امیزون پر لگی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں شعیب بھائی، کہ آئی بلانگ ٹو اے اسمال سٹی قصور۔ وہاں سے مطلب میں نے اپنی ایجوکیشن لی، میٹریکولیشن وہاں سے کی، پھر FC کالج سے میں نے FSC کی، اس کے بعد ایک سیمی اسکالرشپ پہ میں چلا گیا تھا اسٹڈی کرنے کے لیے۔ پہلے یوکرین گیا، پھر وہاں سے میں رشیا چلا گیا۔ تو میں نے اپنا ماسٹرز آف انجینئرنگ وہاں سے کیا تھا، بیسیکلی پیٹرولیم انجینئرنگ میں۔ تو کہ پیٹرولیم انجینئرنگ ایسی ہے کہ آپ فیلڈز میں اور مختلف ایریاز میں جا کے آپ ڈرلنگ کرتے ہیں، پروڈکشن میں اے لاٹ آف اسٹف۔ تو میں نے وہاں پہ تقریباً کام کیا 10 ایئرس کے قریب، وہاں کی کافی کمپنیز میں کام کیا، لوک آئل ہے، مطلب بڑی جو پاپولر کمپنیز ہیں۔ وہاں سے پھر میں نے سینٹرل ایشیا میں آ کے ایکسپلوریشن کی۔ آفٹر دیٹ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی پھر میں نے UAE میں بھی جاب کی، UAE میں بھی پھر اس کے بعد میں سعودی ارامکو میں نے جاب کی وہاں پہ جا کے۔ تو اٹ واز اے لانگ جرنی بیسیکلی۔ جب میں رشیا میں تھا تو میں نے سائبیریا میں بھی کام کیا، اٹ واز -45 ٹیمپریچرز میں ہم وہاں پہ ڈرلنگ کرتے تھے، اور -45 جی -45 میں۔ اور جب میں وہاں سے واپس آیا، میں گلف میں گیا تو وہاں +55 تھا یا +60، تو ایکسٹریم کنڈیشنز میں میں نے کام کیا ہوا ہے بیسیکلی۔ اب جب یہ ساری اگر سچویشنز کو دیکھتا تھا تو مطلب میں نے سوچا کہ اب اس طرح کی ایکسٹریم کنڈیشنز میں کب تک ہم یہ کام کریں گے۔ تو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ آئی ہیو ٹو چینج مائی انکم اسٹریم، تھوڑا سا اس کو چینج ہونا چاہیے، کسی اور کوئی اور میں چینجنگ لاتا ہوں، مطلب کسی اور فیلڈ میں، کسی اور جگہ سے، یا کوئی اور ایسی اسپیشلٹی کو میں گین کرنے کی، یا کوئی اور ایسا نالج گین کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے مطلب اس طرح کی سخت روٹین سے آئی شوڈ کیم آؤٹ۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ ٹریننگز لینا شروع کر دیں، جس میں مینجمنٹ کی تھیں، سیفٹی کی ٹریننگز تھیں، وہ میں نے ٹریننگز لیں۔ اینڈ دین آہستہ آہستہ سے آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ سم مطلب دوسرا کچھ نالج بھی گین کیا کہ اور کس طرح کی دنیا میں ایسے سسٹمز موجود ہیں جہاں کہ ہم اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میری شروع سے خواہش بھی تھی کہ آئی شوڈ ڈو مائی اون بزنس، ٹھیک ہے۔ تو اب جب میں پاکستان واپس آیا 2011 میں، تو یہاں پہ آ کے میں نے کچھ بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، وی ٹرسٹ ایوری ون۔ یہاں پہ آ کے میں نے کچھ کام کیے ڈفرینٹ تھے، جس میں کچھ پولٹری سے ریلیٹڈ تھا، لائف سٹاک سے، پراپرٹی کا، مطلب جو اس وقت پاکستان میں ان تھا سب نے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جو پاکستان سے کافی عرصہ گزار کے آتا ہے نا باہر،
تو وہ جیسے ہی ملک میں آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ہاں جی. تو وہ تقریباً ہر جگہ جو ہے وہ ہاتھ مارتا ہے. بالکل. تو سب نے مشورے بھی دیے, تو میں نے تو یہی سمجھا کہ یہ سنسیئر مطلب مشورے دے رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے آئی کینٹ سے کہ سب لوگ ایسے ہیں, لیکن وہ کچھ نقصان ہوا اور مس گائیڈ کیا گیا اور اس طرح کی سچویشنز. اور دین اس کے بعد پھر مجھے جاب کے لیے واپس جانا پڑ گیا. پھر میں دوبارہ یو اے ای گیا. یو اے ای جا کے میں نے پھر سے اپنی پیٹرولیم کی جاب جوائن کی, اور تقریباً 4-5 سال پھر میں نے دوبارہ سے وہاں پہ کام کیا. 2017 میں واپس آیا, تب میرا سعودی ارامکو کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا. دے آسکڈ می ٹو کنٹینیو, لیکن آئی ریفیوزڈ. پاکستان واپس آیا, آ کے پھر سے میں نے دوبارہ ٹرائی کی, بٹ دس ٹائم آئی ہیڈ سم اسکلز, اور اتنا میں نے نالج گین کر لیا تھا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ وچ ادرز آر ناٹ ڈوئنگ بیسیکلی پاکستان میں. تو اس وقت یہ آن لائن کا ٹرینڈ چل رہا تھا. اوور آل بھی دنیا میں آن لائن کا ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا. پاکستان میں بھی جیسے دیکھیں دراز اور اس طرح کی ویب سائٹ سے سیلنگ سٹارٹ ہو رہی تھیں سارا کچھ. تو میں نے یہ چیزیں ایکسپلور کرنی شروع کی. تو جب یہ ایکسپلور کی تو اس میں سے مجھے ایک ایڈ ملا جس کے اندر انیبلرز کا ایڈ تھا کہ یو کین بلڈ یور اون بزنس فرام پاکستان. ثاقب صاحب کا وہاں پہ پورا انٹرو تھا. تو میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا. تو لاہور چیمبر آف کامرس میں سیمینار تھا, وہ میں نے سیمینار اٹینڈ کیا تو کافی پتہ چلا اور اچھا بھی لگا کہ اس بزنس کو کیوں کرنا چاہیے. مجھے سب سے اس میں اچھی بات یہ لگی کہ فریڈم آف ٹائم اینڈ اسپیس. آپ جب چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صبح 9 to 5 کہیں پہ جانا ہے, کوئی شاپ اوپن کرنی ہے وہاں پہ بیٹھنا ہے, یا بزنس آفس کھولنا ہے بیٹھنا ہے. نتھنگ, کچھ ایسا نہیں ہے. تو جب مجھے ان چیزوں کا تھوڑا سا اندازہ ہوا تو دین آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گو فار امیزون بیسیکلی. اور پھر میں نے اس کی پراپر ٹریننگ بھی لی وہاں پہ جا کے. بالکل ٹھیک. آپ نے ثاقب صاحب سے انیبلرز کے تھرو ٹریننگ لی, اور اس کے بعد اب خود آپ انیبلرز پہ ٹریننگ دیتے ہیں. جی. تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جرنی کس طرح سے ٹرینر تک آئی یہاں تک. میں نے جب ثاقب صاحب سے ٹریننگ لی نا, مطلب انیبلرز میں جا کے, تو بیسیکلی خرم صاحب میرے ٹرینر تھے. مطلب ثاقب صاحب سے پہلے میری بات ہوئی, ان سے کافی ڈسکشنز بھی ہوئیں, تو انہوں نے بڑا انکریج بھی کیا. ان کو میں نے یہ سارے واقعات بھی بتائے کہ کس طرح سے پاکستان میں آیا اور کیسے یہ چیزوں کو میں نے فیس کیا. تو ان کا یو آر آن دا رائٹ پلیس, بیسیکلی آپ اس کو سٹارٹ کریں. ٹریننگ سٹارٹ ہوئی, اور یو کین بلیو کہ ٹریننگ کی 3rd سیشن میں نے ایک پروڈکٹ بھی سرچ کر لی, جو کہ سب سے ایک مشکل کام گنا جاتا ہے کہ پروڈکٹ سرچ کرنا اور اس کو اپروو کرنا کہ دس از اے رائٹ پروڈکٹ یو ہیو ٹو سیل آن امیزون. تو وہ میں نے ثاقب صاحب سے کہا کہ شوڈ آئی گو فار دیٹ. کہتے جی گو اہیڈ, ٹھیک ہے. وہ پروڈکٹ میں نے لانچ کر دی. بالکل نہیں سوچا اس میں مجھے فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, وٹ ایور. میں نے اس کو لانچ کیا, اللہ کا شکر ہے دیٹ واز مائی. تب آپ ان سے ٹریننگ لے رہے تھے؟ جی, ابھی میں ٹریننگ لے رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس ٹریننگ کے دوران انیبلرز کی جو سب سے اچھی مجھے بات یہ لگی ڈیورنگ دا ٹریننگ کہ جو مینٹر سپورٹ تھی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ. جیسے دیکھیں نا, آپ کوئی بھی ٹریننگ لے کے آ جاتے ہیں. ہم آج کل کے دوسرے انسٹیٹیوٹس کی اگر آپ بات کریں, آپ نے انجینئرنگ کہیں سے کی ہے تو آپ نے 5 سال میں انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی ہے, تو آپ اپنے ٹیچر کو تو جا کے سوال نہیں کر سکتے کہ اچھا میں یہ کیسے کروں, یہ میں رگ پہ کھڑا ہوں یا کسی انڈسٹری میں کھڑا ہوں تو یہ مجھے مسئلہ ہے, بتائیں میں یہاں سے کیسے تھرو کروں. ایسی سپورٹ تو آپ کو, لیکن انیبلر جی آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. آپ اپنے مینٹر سے کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں آئی ایم اسٹک, یہ جگہ ہے یا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہاں پہ کون سی اسٹریٹجی میں اپلائی کروں. دے ول ٹیل یو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو اسی لحاظ سے میں چلتا رہا. مجھے گائیڈنس بھی ملتی رہی پراپر ثاقب صاحب سے, خرم صاحب سے. مائی لانچ واز سکسیزفل, ٹھیک ہے, وہ اللہ کا شکر ہے. پروڈکٹ سیلز آنی شروع ہوئی, تو پہلے تو کبھی ایسا کام کیا نہیں تھا. تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی سیل نہیں ہو رہی, اور آرڈرز بھی پیک اینڈ شپ آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں, سارا کام آٹو پہ جانا شروع ہو گیا. تو آئی لائکڈ اٹ بیسیکلی. 200 300 بڑھتی گئی سیل آہستہ آہستہ. اب سیل بڑھتی جا رہی ہے, چیزیں خود بخود سے بک رہی ہیں. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ. پہلا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. جب وہ پروڈکٹ پھر دوسری میں نے لانچ کی, دوسری کے بعد پھر میں نے ایک ماڈل آف بزنس پہ پھر میں نہیں رکا. پھر میں نے دوسرا ماڈل آف بزنس ایکسپلور کیا جو ہول سیل ایف بی اے, یہ پرائیویٹ لیبل کا تھا, وہ ہول سیل ایف بی اے کا تھا. تیسرا ماڈل آف بزنس ڈراپ شپنگ کا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے ایکسپلور کیا. سو آئی میڈ 3 اکاؤنٹس. میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں ویورز کے کہ آپ کے 3 اکاؤنٹس ہیں امیزون پہ. جی, یہ پلیز آپ بتا دیجیے گا, پھر ہم جو ہے نا ٹائپس کی طرف جاتے ہیں.
جی بیسیکلی پہلا اکاؤنٹ جو میں نے کریٹ کیا تھا وہ تھرو مائی فیملی ممبرس کیا تھا, یو ایس اے میں ہے, وہاں سے ان کے تھرو, کیونکہ ہم پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں بنا سکتے اکاؤنٹ, یو کے میں بنا سکتے ہیں, یو ایس اے میں نہیں بنا سکتے, تو ان کے تھرو میں نے بنایا اکاؤنٹ. پھر اندر ریلیٹیو تھے, انہوں نے وین دے سا کہ آئی ایم ڈوئنگ دس بزنس سکسیزفلی اینڈ دیر آر نو ایشوز, مطلب ان کے اوپر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, آئی میڈ دیٹ ان سچ وے. پھر ایک تیسرا, تو آئی گاٹ مائی 3 اکاؤنٹس, اور امیزون کے اوپر میجر ماڈل آف بزنسز یہی ہیں 3, مطلب آپ اس میں ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ ہول سیل ایف بی اے کر سکتے ہیں, اور پرائیویٹ لیبل کر سکتے ہیں. سب سے جو پاپولر ہے وہ پرائیویٹ لیبل کا ہے, وہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ میں نے لانچ کی. بالکل صحیح. سیکنڈ ہے ہول سیل ایف بی اے کا ماڈل ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے ڈراپ شپنگ کا. سو آئی ٹیسٹڈ آل ماڈلز مائی سیلف اینڈ میڈ دیم سکسیزفل, ٹھیک ہے, ان کو میں نے سکسیزفلی لانچ کیا. تھوڑا ہول سیل ایف بی اے کا بھی بتا دیں, ڈراپ شپنگ کا بھی بتا دیں. جی, اب ہول سیل ایف بی اے میں یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پرائیویٹ لیبل کا بتا دوں گا تاکہ وہ ساتھ میں اندازہ ہو جائے گا. بیسیکلی پرائیویٹ لیبل آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا برانڈ بلڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی چیز اس کے اوپر اپنا برانڈ لوگو لگاتے ہیں, ان شارٹ بتا رہا ہوں, اینڈ یو کین سیل آن امیزون, ٹھیک ہے, برانڈ رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کا برانڈ اور آپ کا ایک ایسٹ بلڈ ہوتا ہے, آپ اس کو سیل کرتے ہیں. ہول سیل ایف بی اے میں یہ ہے کہ آپ جو بڑے بڑے ہول سیلرز ہیں ان کی پروڈکٹس یا برانڈ کی پروڈکٹس, ٹھیک ہے, اگر وہ امیزون پہ سیل ہو رہی ہیں تو آپ ان سے پرمیشن لے کے ان سے انوینٹری پرچیز کرتے ہیں, بیکاز ان ہول سیل دے ول سیل یو آن لوور پرائسز, ٹھیک ہے, کم پرائسز پہ بیچیں گے. پھر آپ اس کا پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر میں یہ چیز اس ہول سیلر سے یا برانڈ سے خرید کے امیزون پہ سیل کروں گا تو کیا مجھے اس میں سے پروفٹ ملے گا. اف یس, یو بائی فرام دیم, گیٹ انوائسز اور برانڈ آتھرائزیشن ان سے لیتے ہیں, اینڈ دین یو کین سیل آن امیزون. امیزون ہیز نو ایشوز ود دیس ٹائپ آف بزنس, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو وہاں پہ سیل کرتے ہیں اینڈ یو آر گیٹنگ پروفٹ. اس کا فائدہ بھی ہے, ایک تو آپ کا جو ہول سیلر ہے وہ یو ایس اے میں ہے, وہیں پہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو انوینٹری ڈلیور ہونے سے, مطلب جیسے اب آپ چائنا سے, کوئی پینڈیمک کی سچویشنز آج کل آئی ہیں تو چائنا سے ڈیلیز ہو رہے ہیں, 45 ڈیز کا ڈیلے ہے جی, کوئی کہہ رہا ہے, اور جو شپنگ چارجز ہیں وہ بہت بڑھ گئے. لیکن اف یو آر ڈوئنگ دس ماڈل آف بزنس تو آپ کو ایسا کچھ, ہول سیلر یو ایس اے میں, ہی ول سینڈ یور انوینٹری امیڈیٹلی, 2 یا 3 دن میں امیزون میں ہوگی, ٹھیک ہے. یس, یو آر ناٹ گیٹنگ دوز پروفٹس لائک پی ایل پرائیویٹ لیبل, اس میں آپ 40% کا بھی پروفٹ لے سکتے ہیں پرائیویٹ لیبل پہ تو, لیکن اس میں آپ کا 20% کے قریب, 15% کے قریب نکل آتا ہے, مطلب اینڈ دیٹ از اے گڈ ون کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ہول سیلر سے خرید کے وہاں پہ سیل کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہول سیل ایف بی اے کا ماڈل آف بزنس ہے. جہاں پہ ڈراپ شپنگ کی بات اگر ہم کریں گے تو ڈراپ شپنگ بیسیکلی یہ ریٹیل اسٹور سے آپ چیزیں خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو امیزون پہ زیادہ پرائس میں بک رہی ہے, مطلب فرض کریں کہیں سے آپ جیسے کوسٹکو ہے, سیم کلب ہے, یہ اس طرح کے کوئی اسٹورز ہیں, وہاں پہ ایک چیز آپ کو $4 میں مل رہی ہے, آپ نے دیکھا امیزون پہ وہ $16 کی بک رہی ہے, تو آپ نے کیلکولیٹ کی امیزون کی فیس اور باقی چیزیں, تو یو کین سی کہ آئی ہیو سم پروفٹ. تو اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, وہاں سے پرچیز کرتے ہیں پروڈکٹس کو آفٹر یو گیٹ این آرڈر, ٹھیک ہے, اور آپ شپ کر دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو ڈائریکٹلی فرام دیٹ پلیس, ٹھیک ہے, اور جو پروفٹ ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور یہ آرڈر آنے کے بعد ہوتا ہے, آرڈر آنے کے بعد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے اسٹاک لے کے رکھ دیا اور آرڈر نہیں آ رہا تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے. جی جی, آرڈر آیا تو وہاں سے اٹھا کے آپ نے ادھر دے دیا, مطلب اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. ہاں نقصان نہیں ہے, بٹ دس ماڈل آف بزنس نیڈ گڈ نالج, کیونکہ اس کے اندر آپ کسٹمر کیئر اور ساری چیزیں خود سے کرتے ہیں, کسٹمر ہینڈلنگ خود سے کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت اسکلڈ ہونا پڑتا ہے, مطلب آپ کو اچھا ٹرین ہونا چاہیے اس ماڈل آف بزنس کو کرنے کے لیے, ایکسپیرینس لینے کے بعد, ٹھیک ہے. جو پرائیویٹ لیبر اور ہول سیل ایف بی اے کا ماڈل ہے, اٹس ویری ایزی, یہ بہت آسان ہے. آپ کے پاس اگر آپ نے یو جسٹ گاٹ یور ٹریننگ, یو ہیو فل انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. ڈراپ شپنگ میں آپ کو ایکسپیرینس چاہیے, تھوڑا سا ٹائم چاہیے تاکہ آپ اس ماڈل کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کریں. ٹھیک ہے, آپ 3 اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اور تینوں ڈفرینٹ ماڈلس میں. جی, تینوں ڈفرینٹ ماڈلس. ٹھیک ہے, تو کتنا کما لیتے ہیں آپ ایک ماہ میں؟ دیکھیں, وین آئی واز ان رشیا آئی واز گیٹنگ اراؤنڈ $7,000 to $8,000 پر منتھ میری سیلری تھی, کیونکہ وی آر $7,000 سے $8,000 جی ہائیلی پیڈ رشیا میں تھے. جی جی, ہائیلی پیڈ, یہ ہمارا پروفیشن ہے پیٹرولیم انجینئرنگ کا. سعودی ارامکو میں آیا تو وہاں پہ آئی واز گیٹنگ 10,000 to 12,000, کبھی زیادہ بھی ہو جاتے تھے. اب جب یہ ماڈل آف بزنسز میں نے امیزون پہ کام یعنی کہ اسٹارٹ کیا ہے, تو
تو آئی ایم ہیپی ود دیٹ, آئی ایم گیٹنگ مور دین دیٹ منی. دونوں کو ملا کے بھی زیادہ, ہاں مطلب ان سے ہم مطلب اچھے, آئی ایم ہیپی. اور دوسری بات یہ تقریباً کوئی $20,000 تک آپ اس کو کر لیتے ہیں, ناٹ 20 بٹ بٹوین 15 to 20, between 15 to 20. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ 3 ماڈل آف بزنس ہے نا بیسیکلی پیرالل چل رہے ہیں. اب لوگ کہیں گے دیٹ از فائن, بہت اچھی انکم آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک ہارڈ ورک, ایک جرنی ہے پوری جو سی آپ سب کو وہ طے کرنی پڑے گی ٹو گیٹ. کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ سفر طے کرنے میں؟ اراؤنڈ 2 years. 2 سال لگے. سم پیپل کینٹ بلیو دیٹ, کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ہاؤ یو کین ڈو, مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ. لیکن ہر بندے کو اپنی کچھ کوالٹیز کا پتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. شروع کے وقتوں میں سجاد بھائی آپ کتنے گھنٹے کام کرتے تھے اور آج آپ کتنے گھنٹے کام کر کے آئے ہیں گھر سے؟ دیکھیں شروع میں کام کرتا تھا تو کافی محنت کرنی پڑتی تھی. میرا ہے ٹیم ہے میری جو میرے ساتھ, پھر میں نے ان کو انگیج کیا تو 10-12 گھنٹے روزانہ ریسرچ ورک پہ بہت ہم نے ٹائم دیا اس چیز کو, اور اپنی لرننگ پہ ہم نے بہت ٹائم دیا. یعنی اگر ثاقب صاحب کے بعد اور خرم صاحب کے بعد اگر میں کہوں جس پہ سب سے زیادہ میں نے, وہ تھا یوٹیوب اور گوگل. ہم نے ان کی جان بھی نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ لرننگ کی. دیکھیں جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو کورس کی بکس کے علاوہ آپ لائبریری کو بھی کنسلٹ کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کو نالج گین کرنی. تو محنت زیادہ ہم نے کہاں پہ کی, ہم نے ایک تو ان ماڈلز کو سمجھنے پہ محنت کی, اپنی ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ کی, اور ساتھ میں ریسرچ ورک بھی بہت زیادہ کی. تو اس کو کافی ٹائم لگ جاتا تھا, 10 گھنٹے لگ جائیں, 12 گھنٹے لگ جائیں, 16 گھنٹے لگ جائیں, وہی نیور کیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن جب یہ چیزیں اپنے فلو میں آئیں, کام چلے, اور یہ آہستہ آہستہ امیزون کا بزنس سمجھے کہ آٹو پہ چلا گیا نا, کہ اب آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کے آرڈر آ رہے ہیں, پیک اینڈ شپ امیزون آپ کے لیے کر رہا ہے. آپ نے صبح اٹھے ہیں, لیپ ٹاپ کھولا, اچھا میری انوینٹری کتنی ہے, 2 ہفتے کی رہ گئی ہے یا 1 ماہ کی رہ گئی ہے, آپ نے آرڈر کر دیا ہے کہ اس کو آؤٹ آف اسٹاک ہونے سے پہلے میری انوینٹری دوبارہ پہنچ جائے. دیٹس اٹ, یہ آپ کا کام رہ جائے گا. آج صبح آپ کے انٹرویو پہ آنے سے پہلے میں نے اپنے 3 اکاؤنٹس کا کام کیا. ٹک میکسیمم 2 hours, دیٹس اٹ. میکسیمم 2 گھنٹے. میکسیمم 2 گھنٹے بس. آئی ہیو فنش دیٹ, اور آئی واز ہول ڈے آئی ایم فری ناؤ. اگر آپ 2 سال اچھے طریقے سے محنت کرنے کے بعد اس حد تک آ جاتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کریں اور آپ کے اکاؤنٹ میں $15,000 سے $20,000 آ جائیں, تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو. بالکل ٹھیک. سر آپ اب ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کو اب تک ٹرین کر چکے ہیں آپ انیبلرز کے پلیٹ فارم سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے انیبلرز کا پلیٹ فارم جوائن کیوں کیا. ضرور. کیوں, میں اکثر لوگ کویشچن کہیں گے اگر آپ اتنے پیسے کما رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے. مطلب بیسیکلی وین آئی واز سکسیزفل, مطلب ثاقب صاحب نے دیکھا کہ آئی میکنگ منی اور میرے اکاؤنٹس بھی ٹھیک چل پڑے ہیں, ان کی گائیڈنس تھی, بڑا انہوں نے سپورٹ بھی کیا. تو دین ہی سیڈ کہ کیوں نہ ہم بیسیکلی آگے بھی لوگوں کو سکھائیں, کیونکہ ان کا ویژن یہ ہے کہ ایک سکسیزفل سیلر شوڈ ٹرین ادر پیپل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں تو آپ آگے ٹریننگ دینی شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے خود سیلنگ کی ہے, آپ نے سارے ایکسپیرینس سے تھرو ہوئے ہیں, پھر آپ کسی کو ٹرین کر سکتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو کسی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو میں مطلب انیبلرز پہ جتنے بھی ٹرینر ہیں ان کے خود کے اپنے اکاؤنٹ ہیں, وہ سیلر ہیں اور وہ دوسروں کو انیبل کر رہے ہیں. دے آر ناٹ اونلی سیلرز, دے آر سکسیزفل سیلرز. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ ثاقب صاحب سے میری بات ہوئی. ثاقب صاحب کہتے ہیں آپ ٹریننگ, میں نے کہا جی ثاقب صاحب پہلے میں ٹریننگ کرتا رہا ہوں, کیونکہ جب میں آئل اینڈ گیس کی فیلڈ میں تھا, آئی واز ونس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, تو میں نے کافی انجینئرس کو ٹرین کیا تھا, تو آئی نیو کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور دیٹ نالج. تو اب میں نے ٹھیک ہے, میں نے کہا کریں گے ٹریننگ, اٹس اوکے, لوگوں کو دیں گے ٹریننگ. اف دس از یور ویژن اینڈ مشن آف انیبلرس کہ ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, انیبل کرنا ہے, تو دیٹس فائن. اب جب میں ٹریننگ دینا سٹارٹ کی تو پھر مجھے اچھا ایک اور وجہ بھی تھی انیبلرس کو جوائن کرنے کی, وہ یہ تھی کہ بڑی اپنائیت ہے یہاں پہ. ثاقب صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا ان کو مطلب اپنائیت سے ملتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ کوئی ایک بندے کی پروموشن نہیں ہوتی یہاں پہ, یا یہ کوئی ایک ادارہ ہے, مطلب انسٹیٹیوٹ ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ اپنی ٹیم کو پروموٹ کرتے ہیں, آئی لائک دیٹ کہ یار مطلب یہ نہیں کہ ایک اپنے آپ کو ہی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی ٹیم کو, جو لوگ سکسیزفل ہیں ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, اور ان کو بھی آگے سے یہ مشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انیبل کریں جا کے.
تو اللہ کا شکر ہے پھر میں نے ٹریننگ دینا سٹارٹ کی. اس میں اس وقت پرائیویٹ لیبل کی بھی ٹریننگ دے رہا ہوں, ہول سیل FBA کی بھی ٹریننگ دے رہا ہوں, ورچوئل اسسٹنٹ کی بھی ٹریننگ دے رہا ہوں, مطلب آلموسٹ لاہور میں. اس کے علاوہ میرے اوورسیز کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, آل اوور دا ورلڈ, UK, USA, موزمبیک, پرتگال, جہاں سے بھی آپ کہیں گے وہاں پہ میرا ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے اس وقت. بالکل ٹھیک. اچھا, موجودہ حالات میں, پینڈیمک میں, لاک ڈاؤن میں, آپ نوجوانوں کو جو بے روزگار ہو چکے ہیں, یہ جو بھی ای کامرس کی طرف آنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنے بزنس کو ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو ایک گلوبل مارکیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں, آخر میں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے ایز اے ٹرینر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیور گیو اپ. ٹھیک ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کسی جگہ پہ اگر سکسیس گین نہیں ہوئی, زندگی میں ہر وقت سکسیس تو نہیں آپ کو ملتی. نیور گیو اپ, لگے رہیں آپ, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے آپ کریں سارے کام. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جس طرح کی ریولیوشن آئی ہے ابھی اس پینڈیمک کی وجہ سے بھی, اور لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ ورک ایٹ ہوم یا ورک مطلب بزنس آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور یہ جو سارا ریٹیل کا بزنس آن لائن, جیسے امیزون کی اگر ہم بات کریں تو سارے کا سارا جس طرح سے گرو کیا, آپ دیکھیں جیف بیزوس اس پینڈیمک میں بلینز میں امیر ہو گیا. وجہ ٹرینڈ تھا نا اس وقت. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں, انویسٹ آن یور سیلف. دیکھیں, دو چیزیں انسان انویسٹ کرتا ہے, یا پیسے یا ٹائم. ٹھیک ہے, تو ہم نے ٹریننگز لیں, سکلز ڈیولپ کریں. انیبلرز کا گروپ ہے, اس میں آ کے وہ اپنا جتنا چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ انیبلرز اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہم نے 500 فری لوگوں کو بھی ٹرین کیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے 200 میں نے ٹرین کیے ہیں پرسنلی, اور بلیو می کہ ہم نے ان کو وہی ٹریننگ دی ہے جو کہ ہم پیڈ ٹریننگ دیں, اور اسی طرح سے ان کو سپورٹ بھی. تو نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ آگے آئیں, یہ چیزیں سیکھیں, اور $1 ٹریلین ورتھ کی جو مارکیٹ ہے اس کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں. زیادہ تر لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس میں مختلف ایج گروپس کے لوگ ہیں, مختلف بزنس سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے. دیکھیں, اس میں ایج کا کوئی فیکٹر نہیں ہے, آپ کسی بھی ایج میں کوئی بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر جو لوگ بزنس آلریڈی کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیئر بزنس, اور آج کی جو نئی لائن آف بزنس ہے اس میں جانا چاہتے ہیں, تو بالکل وہ اپنی وہ امیزون کے اوپر سیلنگ کر سکتے ہیں, بٹ اسکل ڈیولپ کریں اور کر سکتے ہیں سیلنگ. اچھا, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسے لوگ, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کا کوئی بہت ہائیلی اسکلڈ ہونا چاہیے, ہمیں IT کا ماسٹر ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو مطلب اگر آپ کو اچھی انگلش آتی ہے, اچھی سے مراد کہ جیسے ہم پاکستان میں لوگ انگلش سیکھتے ہیں, ایوریج انگلش آتی ہے, یو کین ریڈ اینڈ مطلب رائٹ, گوگل ٹرانسلیٹر یوز کر سکتے ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ آپ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ماسٹرز کیا ہے یا IT کی سکلز. تو ایون کہ اف یو آر, آپ نے میٹریکولیشن بھی کی ہے اور آپ اور لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین لرن دیٹ. اور اس کے اندر ایک اور چیز کا میں اضافہ کر دوں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بہت ہائی انویسٹمنٹ ہے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ امیزون پہ ایز اے سیلر اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل, آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, کسی بھی بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, چھوٹے سے چھوٹے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, لیکن آپ سروس پرووائڈر بھی بن سکتے ہیں. آپ اس $1 ٹریلین مارکیٹ کو سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یو ڈونٹ نیڈ اے سنگل پینی ٹو پرووائڈ سروسز. زبردست, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سجاد بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو امیزون پر کام کرنا چاہتے ہیں, ای کامرس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے کاروبار کو ڈیجیٹل مارکیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.